السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام ایک اسپیشل ایپیسوڈ ہے جس کا ہم نے پہلے اعلان بھی کیا تھا۔ آج ہم آپ کو وہ مدرسہ دکھائیں گے، وہ مسجد دکھائیں گے جہاں علامہ خادم حسین رضوی مرحوم نماز بھی پڑھاتے تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، خطبہ بھی دیتے تھے، اور ناموس رسالت کے حوالے سے جو ان کی گفتگو تھی وہیں سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ اور آج میں اپنے اس پروگرام میں بہت سارے سوالات کا احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کو جو سعد رضوی ہیں، خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے، جو اب تحریک لبیک کے سربراہ ہیں اور ان کی تحریک کو آگے لے جانے کا فریضہ اب ان کے کاندھوں پر ہے، ان سے جو ہماری یہ گفتگو ہوئی وہ گفتگو بھی میں اگلے حصے میں جا کے آپ کو سنواؤں گا۔ آپ خود ان کی زبانی سنیں گے کہ خادم حسین رضوی صاحب کیسی ان کی شخصیت تھی، کیا وہ سوچتے تھے، اور سب سے بڑھ کر کے ان کا انتقال کیسے ہوا، اس پہ بہت اسپیکولیشن ہوئی تھی۔ وہ بھی آپ ان کی زبانی سنیں گے۔ پھر ان کے مستقبل کے کیا پروگرامز ہیں، کس طرح سے وہ آگے جانا چاہتے ہیں، کیا سیاست میں حصہ لیں گے، کیا کسی سیاسی پارٹی کی طرح آگے جائیں گے، جو اس وقت پاکستان میں سیاسی پارٹیز ہیں کیا ان میں سے کسی کے ساتھ اتحاد کریں گے، الائنس کریں گے۔ بہت سارے سوالات ہیں، یہ ان کا جواب ہم نے لیا۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو جو ایک بہت بڑا جو اعتراض تھا خادم حسین رضوی صاحب پر، اور اس کا سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی ذکر آیا، ایسا تاثر دیا گیا کہ جو فیض آباد دھرنا ہے یا جو تحریک لبیک ہے، یہ کوئی فنڈنگ ہوئی ہے، کوئی ایجنسی اس کے پیچھے ہے۔ تب یہ کہا گیا کہ یہ نواز شریف صاحب کی جو نون لیگ کی حکومت ہے اس کو گرانے کے لیے بنائی گئی ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے شاید اس کو فنڈنگ آئی ہوگی۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا، سوچا، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ خود جا کر دیکھتے ہیں وہاں پر صورتحال کیا ہے۔ تو یہ یتیم خانہ چوک میں ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے بالکل مین روڈ پر، اور وہ جو مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد رحمت للعالمین۔ وہاں پر ہم لوگ گئے، وہاں پر ہم لوگ پہنچے۔ بہت ہی ایک سادہ سا یہ سارا معاملہ تھا۔ گیٹ پر ورکر کھڑے تھے، کیونکہ یہ جمعے والے دن ہم لوگ گئے تھے وہاں پر۔ وہ گاڑیوں کی پارکنگ کروا رہے تھے، اور وہاں پر جو انتہائی ایک ڈسپلن کے ساتھ سارا کام ہو رہا تھا۔ جوتے اگر آپ وہاں پر جمع کروائیں تو پیسے کوئی آپ کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب ہم اندر گئے تو وہ جو مسجد تھی، کوئی خاص اس میں کوئی سنگ مرمر نہیں لگا ہوا تھا، کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی بہت پیسہ لگایا گیا ہے۔ بس ایسا ہی تھا کہ جیسے عام ہماری مساجد ہیں اس طرح کی وہ مسجد تھی۔ خادم حسین رضوی صاحب، جن پر بڑا الزام تھا کہ بڑی کوئی ایجنسیوں کی سپورٹ تھی، کوئی بڑا مال بنایا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، وہ ایک 3 کمروں کا فلیٹ، اور مسجد کے ساتھ ہی جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو سیڑھیاں چڑھتی ہیں اوپر، اور اس کے اوپر 3 کمروں کا فلیٹ جس میں وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ وہ قیام پذیر تھے۔ اور میں کیونکہ خواتین تھی وہاں پر، اور اس لیے ہم لوگ فلیٹس کے اندر تو نہیں جا سکے، اور ویسے ان کا جو اپنا جو کمرہ ہے وہ ابھی تک بند ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس کو وہ کھولیں، اتنا زیادہ جذباتی لگاؤ ہے خادم حسین رضوی کے ساتھ، ان کے فالوورز کا یا ان کی فیملی کا۔ اور 3 کمروں کا صرف وہ فلیٹ ہے جس میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ مجھے نہیں پتا پھر وہ کون سی دولت انہوں نے لی، کون سا پیسہ انہوں نے لیا، کس ایجنسی کے لیے وہ بات کرتے تھے، کس لیے یہ سارا کچھ کیا انہوں نے، کہ دنیا میں بھی کچھ ان کے پاس نہیں تھا۔ ہاں، ایک البتہ ضرور ہوا کہ وہاں پر ان کی جو لائبریری تھی اس کو ہمارے لیے خاص طور پر جو ان کے جو وہاں پر ورکرز تھے، سعد حسین جو رضوی صاحب، حافظ صاحب سے جب ہماری بات ہوئی، فیصل صاحب سے بات ہوئی، وہاں پر اعجاز احسن صاحب جو ان کے نشر و اشاعت کے انچارج ہیں ان سے بات ہوئی، علی وزیر صاحب سے بات ہوئی، تو انہوں نے لائبریری، انہوں نے کہا پہلی دفعہ بولٹ ٹیلی ویژن کے لیے ہم یہ لائبریری کھول رہے ہیں۔ کسی کی ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ وہ وہاں پر آئیں۔ وہاں پر کچھ کتب تو ہٹا لی گئی ہیں لیکن کچھ کتابیں وہاں پر موجود، اور ایک بہت ہی سادہ سی جگہ جہاں پر وہ بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی مرد قلندر تھا، کوئی انتہائی عام سی زندگی گزار رہے تھے، اور وہ جو ہمت طاقت تھی وہ یقیناً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کی وجہ سے وہ ان کے پاس طاقت تھی۔ یہ لائبریری جو آپ دیکھ رہے ہیں، کسی کے پاس یہ مناظر نہیں ہے، ہمارے لیے بول ٹی وی کے لیے خصوصی طور پر اس کو کھولا گیا، اور جب میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ پھر ایک اور جو بات ہے کہ ان کے بالکل جو ان کی جو قبر ہے
جہاں پر وہ آرام فرما رہے ہیں، جہاں پر وہ دفن ہے، وہ مسجد کے ساتھ ہی ہے بالکل وہ جگہ، اور ہر وقت وہاں پر لوگوں کا ایک تانتا بدا رہتا ہے، دعا ہوتی ہے، پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، ایک غریب فقیر آدمی، اور ہر وقت وہاں پر درود و ثنا، اللہ کی حمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود، قرآنی آیات اور پھولوں کی پتیاں جو ہیں وہ وہاں پر نچھاور کی جاتی ہیں، اور وہ یہ ایسے وہ مناظر ہیں جو یہ وہ عزت ہے جو اللہ تعالیٰ، بس اس کی یہ حکمت ہے کہ جس کو وہ عزت دے، جس کو وہ ذلت دے۔ بڑے بڑے حکمرانوں کی قبریں قبرستانوں میں بے یاد، مطلب اکیلی تنہا پڑی ہیں، کوئی وہاں پر جاتا نہیں ہے، لیکن یہاں پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت، درود و سلام، اور بہت زیادہ ایک ایسے مناظر۔ اور پھر ایک میں آپ کو سنواتا ہوں، وہاں پر جمعے والے دن ظاہر ہے درود و سلام بھی ہوتا ہے جمعے کے بعد، ایک شعر آپ کو میں ان کا جو وہاں پر درود و سلام میں پڑھا جاتا ہے وہ آپ کی نظر کرتا ہوں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کتنی محبت ہے خادم حسین رضوی سے ان کے فالوورز کی، اور درود و سلام میں کس طرح ذکر کیا جاتا ہے، سنیے ذرا۔ ایک عاشق رسول کا ذکر ہر اس درود و سلام میں وہاں پر آتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عزت ہے۔ اب یہ سب کچھ کیوں ہے؟ خادم حسین رضوی کی میں آپ کو ان کے کچھ جو ساؤنڈز بائٹس ہیں وہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ وہ سوچتے کیا تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں جو لوگ حالات کے مطابق نہیں چلاتے۔ یہ وہ اسلام کی بات ہے جو لوگ حالات کے مطابق نہیں چلاتے، جو اصل اسلام ہے۔ سنیے کیا کہتے ہیں خادم حسین رضوی۔ پاکستان کیوں بنا تھا اس کا بھی وہ مطلب بتاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انہی کی زبانی سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ بھارت جو ظلم و ستم کر رہا ہے، جو وہاں سے ہمیشہ ہمیں جس طریقے سے باتیں سننے کو ملتی ہیں، جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس کا کون جواب دے گا؟ کون اس کا جواب دے سکتا ہے؟ بڑا کلیئر ویژن ہے خادم حسین رضوی صاحب کا، انہی کی زبانی سن لیتے ہیں۔ عام طور پر یہ تاثر کہ یہ کوئی ایک ایسا گروپ ہے جو تشدد پر بیلیو کرتا ہے، جو حکومتوں کو گرا کر تشدد کے ذریعے، اسٹریٹ پاور کے ذریعے ان پر حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خادم حسین رضوی صاحب اس سسٹم پر، الیکشنز پر بالکل بیلیو کرتے تھے، اور یہ میں ان کی گفتگو سنوا دیتا ہوں الیکشن کے حوالے سے۔ اب یہ ان کا جو فلسفہ ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں جو انہوں نے بات کہی، تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو گروپ ہے اس کی شہرت جیسے بھی ہو، جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا، اس وقت فیض آباد دھرنا دیا، بعد میں دوسرا دھرنا بھی دیا، شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ویکیوم کریٹ ہوا۔ ہمارے حکمرانوں نے جو یہ مطالبہ کر رہے تھے اس کو سننے کی بجائے اس کو ہمیشہ کسی سازش سے تعبیر کیا، اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے۔ جس طرح آج اگر کسی کو آپ کرپشن کے حوالے سے پکڑنے یا گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس کو وچ ہنٹنگ قرار دیتا ہے، وہ اس کو سارے معاملے کو کہتا ہے کہ یہ پولیٹیسائز ہو گیا۔ شاید اس کی یہ وجہ تھی، لیکن اگر آپ ان کی گفتگو سنیں، میں نے بہت ساری ان کی ویڈیو سنی، وہاں پر جب میں گیا بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی، ایسے لوگوں سے میری بات ہوئی جو 12 سال سے ان کے ساتھ تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ خادم حسین رضوی صاحب سے زیادہ شفقت کرنے والا کوئی شخص انہوں نے نہیں دیکھا۔ ان کی زبان میں تلخی ضرور تھی، لیکن یہ تلخی عام آدمیوں کے لیے نہیں تھی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت ابیوسو لینگویج یوز کرتے تھے، تو مجھے وہاں پر ایک نوجوان سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ آپ یہ نہیں کہتے کہ وہ ابیوسو لینگویج کس کے لیے استعمال کرتے تھے؟ جو لوگ ہمارے آقا کی ڈیلیبریٹلی توہین کرتے ہیں، جو لوگ یہاں پر مسلمانوں کے حقوق کو غصب کرتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کو مارتے ہیں،
جنہوں نے اس پاکستان کو جو اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں اور ایک عزت مندانہ زندگی گزارنے کا وعدہ کیا گیا تھا پاکستان کے آئین اور قانون میں، اس آئین اور قانون کا بھرکس نکال دیا، ان کو وہ ابیوزو لینگویج استعمال کرتے تھے۔ تو آپ بتائیں، یہ اس نوجوان کا سوال تھا کہ آپ بتائیں کیا اس کے بارے میں ابیوزو لینگویج استعمال نہیں کی جا سکتی؟ بلکہ ابیوزو لینگویج کو تو چھوڑیں آپ، ان کے ساتھ تو برا سلوک ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے یہاں پر 22 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنایا ہے، قانون ہونا چاہیے جو ان کو سزا دے۔ جس طرح چائنا میں جو کرپشن میں ملوث لوگ ہیں ان کو قطاروں میں کھڑا کر کر گولی مار دی جاتی ہے، تو ہمارے ہاں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ جو شخص کرپشن کو ہائی لائٹ کرتا ہے، جو شخص کرپٹ لوگوں کے حوالے سے جو دین پر کمپرومائز کرتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتا ہے، جو ناموس رسالت کی بات کرتا ہے، اسی کو یہاں پر آپ برا بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ ان پر جو الزام ہے وہ بہت ہی غلط ہے، یہ وہاں پر لوگوں کی رائے تھی۔ اب میں آپ کو سنواتا ہوں سعد رضوی صاحب کے ساتھ جو میری وہاں پر گفتگو ہوئی، جو میرا ان کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ تھا، وہ کسی ایڈیٹنگ کے بغیر ویسے ہی یہ جمعے والے دن ہم نے ان سے نشست کی تھی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ خود ان کی گفتگو سنیں اور جج کر لیں۔ سب سے پہلے تو ہماری طرف سے تعزیت قبول کیجئے آپ کے والد محترمی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ یہ بتائیے کہ بڑی ایک ناگہانی ان کا انتقال تھا، بہت اسپیکولیشن بھی ہوئی اس پر، کسی نے کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، کسی نے کہا کرونا ہے۔ مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ ان کے ساتھ تھے، کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ سب کیسے ہوا، آپ نے سب کچھ دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ اور ان کا دنیا سے جانا وہ ایک ہی وجہ بنا ہے جو ہم نے تحقیقات کی ہیں اور جو ہم تحقیق سمجھے ہیں، وہ تھا کہ جب سے فرانس میں خاکے شائع ہوئے تھے نا سرکاری سطح پر، تو وہ ایک بات بار بار کہتے تھے کہ یار انہوں نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کی ہے نا وہ سرکاری سطح پر، یہ 57 اسلامی مردے کہا کرتے تھے، ممالک نہیں کہتے تھے حضور کی عزت کے مقابلے میں انہوں نے مردوں والا کردار ادا کیا۔ یہ 57 اسلامی مردے کہاں ہیں؟ ان کا حق بنتا ہے نا یہ سرکاری سطح پر اس کو جواب دیں۔ مطلب یہ تھی ان کی ایک اندر کی کڑن، اور اس کڑن کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے ایک شاہ صاحب ہیں، وہ اکثر خدمت کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب سے یہ معاملہ ہوا تھا تو ان کے کندھے کبھی کمزور نہیں پڑے، اس کے بعد اندر سے وہ جل رہے تھے، اور وہ جلن ان کی موت کا سبب، یہی ان کی اس دنیا سے رخصتی کا جی بالکل یہی سمجھنا۔ ورنہ بخار ہوتا ہے نارمل، آپ کی طبیعت زیادہ بھی خراب رہتی تھی، اس سے بھی زیادہ خراب رہی ہے کافی مرتبہ، لیکن یہ اچانک سے بالکل لمحوں کی بات ہوئی ہے۔ لمحوں کی بات۔ تو آپ اس وقت جس وقت وہ رخصت ہوئے اس دنیا سے، آپ ان کے ساتھ تھے؟ کوئی بات انہوں نے آپ سے کی؟ میں اس دن تقریباً 12 بجے سے لے کر 11:30 12 بجے سے لے کر رات ان کے وصال سے 10 منٹ پہلے تک انہی کے قریب رہا ہوں۔ اور میرا یہ معمول ہوتا تھا کہ اگر میں ظہر سے پہلے ان کے پاس بیٹھا ہوں تو ظہر کی نماز میں دائیں بائیں ہو جاتا تھا، اگر عصر سے پہلے بیٹھا ہوں تو عصر کی نماز کا فرصت آتی تھی۔ اور ان کی زندگی کی ایک سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ہم نے ان کو با اہتمام نماز پڑھتے دیکھا ہے، اتنی بیماری کی حالت کے باوجود ان کے پاس کوئی بھی بیٹھا ہے، کیسے بھی بیٹھا ہے، جب اذان ہو گئی ہے تو وہ بیگانہ ہو گئے، انہوں نے کہا نماز پڑھو۔ میں اس دن قریب بیٹھا تھا کہ مجھے وضو کراؤ، نماز پڑھ کے آؤ، بس اتنا وقفہ ہوتا تھا۔ اور اس دن مطلب انہی کا ایک تصرف تھا کہ میں ہر نماز کے بعد واپس آ کے ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا، پھر نئے سرے سے بات شروع ہو جاتی، پھر نئے سرے۔ اور یہ جتنی جہتیں ملاقات، جتنی نمازوں کا وقت، تقریباً 4 نمازیں اس میں آئیں عشاء سمیت، ان سب نمازوں کے وقفے کے دوران ایک علیحدہ زندگی کے پہلوؤں پر اور علیحدہ معاملات کے اوپر گفتگو ہوئی، جو انشاءاللہ بڑی زیادہ فوکس کس پہ تھا ان کا؟ ان کی ایک ہی بات پر فوکس تھا، اور وہ بات اتنی وزنی ہے کہ کہتے تھے کہ یار ہم ہر ایک سے وفا کا تقاضا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مجھ سے میری اولاد وفادار ہو جائے، میں چاہتا ہوں مطلب ہمارے گھر والے وفادار ہو جائیں، ہم جس کے ساتھ ہوں وہ ہمارے ساتھ مخلص ہو جائے۔ تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جن کے ساتھ ہم نے اخلاص کرنا ہے ہم ان کے ساتھ پورا کر رہے ہیں؟ اگر ہم ان کے ساتھ وفا کے تقاضے اور اخلاص کے تقاضے پورے کر دیں، یہ کائنات ساری آپ کے ساتھ وفادار ہو جائے گی، اور پھر لوح و قلم بھی کیا چیزیں ہیں، سارے آپ کے ساتھ وفادار ہو جائیں۔ ان کے بارے میں بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی کیا گیا، کہا گیا کہ جناب کسی نے کہا کہ یہ جو فیض آباد دھرنا تھا ایجنسی کے کہنے پہ دیا، کوئی کہتے تھے کہ جی بڑا مال آیا۔ میں یہاں پر آیا ہوں ابھی، یہ میں نے دیکھا ہے آپ کی یہ جو مسجد ہے، پھر جو گھر ہے 3 کمروں کا فلیٹ، تو یہ بیان فرمائیے کہ
وہ خود اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوں گے. آپ سے کبھی انہوں نے اس پر بات کی کہ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں, ان کی کیا وجہ ہے؟ ایسی بات ہے کہ ان کے سامنے بھی آ کر ایک شخص نے کہہ دیا کہ جناب ہمیں نا لوگ تانے دیتے ہیں کہ آپ نے پیسے لیے ہیں دھرنے کے. تو کہتے تھے یار ایک میری بات سنو, ہم نے جیسا دھرنا دیا ہے ایسا کسی نے دھرنا دیا ہے؟ ہم بے سر و سامانی کے عالم میں جا کے فیض آباد بیٹھ گئے, ٹھیک ہے جی, شاپر کے ساتھ بارش روکتے رہے, بلکہ بغیر شاپر کے بھی بارش برداشت کرتے رہے, شیل بھی برداشت کیے. وہاں کہہ رہے تھے وہ بات اگلی کرتے تھے, وہ ڈیفینسو کبھی بھی نہیں کھیلتے تھے, وہ اٹیکنگ پوزیشن میں ہمیشہ رہے. انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی کہ وہ بھی راضی ہو گیا. کہنے لگے دھرنا بھی ہم نے دیا, پیسے بھی ہم نے لیے, استعفیٰ بھی ہم نے لے لیا, تو ہم سے بڑا کون ہو سکتا ہے کہ ہم پیسے بھی لے آئے اور ساتھ استعفیٰ بھی لے آئے اور ساروں کو شکست بھی دے دی, اور اس بات پر بھی پیرا بٹھا دیا کہ اگر اس طرف آئندہ کوئی گیا تو ہم اس کے گھروں میں بھی گھسیں گے اور ہم اس کے نظریات کو بھی توڑ دیں گے اور ہم اس کے بت بنے ہوئے بت کو بھی توڑ دیں گے, اس کی سیاست کو بھی خیر آباد رخصت ہونے کے لیے مجبور کر دیں گے اس ریاست سے, تو ہم سے بڑا کون ہے؟ ہاں وہ مطلب یہ تو باتیں ساری سرسری ہیں, وہ ان چیزوں سے بیگانہ تھے. اچھا, ان کی جو گفتگو ہے, بھلے وہ زبان پنجابی استعمال کرتے تھے, حالانکہ ایک لینگویج ہے, لیکن انفارچونیٹلی پنجابی واحد قوم ہے جو پنجابی کو اون نہیں کرتی, باقی تمام قومیں اپنی زبان کو اون کرتی ہیں. لیکن وہ گفتگو میں اقبال کے شعر پڑھتے تھے, شیرازی کے, حافظ کے شعر پڑھتے تھے. بہت ہی ایک ایسی گفتگو تھی, اگر آپ اس کو غور کریں تو ایک ان ڈیپتھ جو میسج تھا وہ دہلا دیتا تھا. تو اکثر مطالعہ کرتے ہوں گے, آپ کے ساتھ بھی, آپ کی تربیت میں بھی وہ چیزیں انہوں نے شامل کی, انکارپوریٹ کی؟ بالکل ایسے ہی ہے. میں نے تو سارا جو کچھ بھی سیکھا, اور مجھے انہوں نے ایک سبق دیا, آپ کے مطلب ایکسیڈنٹ کے بعد ایک اور ساتھی ہیں ان کو بھی یہی سبق دیا کہ کتابیں تو 2 حرف سکھاتی ہیں, آدمی آدمی بناتے ہیں. تو ہمارے اندر جو بھی آدمیت ہے, جو بھی ہمارے اندر کوئی وصف ہے کسی بھی چیز کا, وہ انہی کا دیا ہوا ہے, انہی کا سکھلایا ہوا ہے. اور ان کے اندر ایک خاصیت تھی کہ وہ اپنی ہر چیز کو جو ان کے ساتھ منسلک تھی بمانگے دوہل آن کرتے تھے. لوگوں نے بڑا کہا کہ حضرت آپ اردو کا استعمال کریں, اس سے بہت فائدہ ہوگا تھا. کہتے تھے جلے جدوں تک میں پنجابی گل نہ کر لوں میرا اندر ہی پورا نہیں ہوتا, مینوں گل سمجھان دا مزہ ہی نہیں آتا. مطلب وہ پنجابی میں کہتے ہیں مجھے بات سمجھانے کا مزہ ہی پورا نہیں آتا. تو وہ جو بھی ان کے ساتھ منسلک چیز تھی نا, نہ انہوں نے اپنا لباس بدلا, نہ انہوں نے اپنی وضاقتہ بدلی. آپ دیکھتے ہیں ان کی زندگی دیکھیں, وہ ملک سے باہر گئے ایک دفعہ شام کے دورے پر, اور بتاتے تھے آ کے کہ یہاں سے میں گیا, میرے ساتھ کافی سارے علماء تھے, انہوں نے وہاں جا کے چغے پہن لیے اور جناب وہ قبائیں پہن لی اور وہاں پگڑیاں کے رنگ بدل لیے, اور کہہ رہے میں نے وہی دھوتی, یہ دھوتی انہی کی ہے, یہ دھوتی اور وائٹ سوٹ اور اوپر دستار اور یہی پہن لیا اور یہی پہن کے سارا کام چلتا. تو اپنی جو چیز تھی نا تہذیب اور تمدن جو ان کے اندر کوٹ کے بھرا ہوا تھا, اس کو بڑی کھلے دل سے آن کرتے تھے. جو ہماری تہذیبی باتیں تھیں, روایات کی باتیں تھیں, انہیں کھلے دور تھے. اسی لیے وہ پنجابی میں زیادہ گفتگو کرتے تھے اور اس کو آن کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اجڈ ہوتا ہے جو پنجابی بولتا ہے اور یہ وہ, بلکہ انہوں نے پنجابی میں انگریزی والوں کو مجبور کر دیا کہ وہ آپ کی پنجابی میں ترجمے ٹرانسلیٹ کر کے انگریزی میں گفتگو سنیں. اچھا یہ بتائیے کہ انہیں اندازہ تھا جب وہ اتنے بیمار رہے کہ شاید اب وقت رخصت آ پہنچا, گفتگو سے کچھ آپ کو اندازہ ہوا؟ جی میں ان کے قریب تھا, یہ ان کا روحانی تصرف کہہ لیں کہ انہوں نے میرے ساتھ ساری وہی باتیں کی ہیں جو آج رونما ہو رہی ہیں یا آئندہ آنے والے وقت میں رونما ہوں گی. لیکن میرا ایک مرتبہ بھی خیال نہیں کیا کہ آپ دنیا سے جانے کے لیے یہ ساری باتیں میرے ساتھ کر رہے ہیں اور مجھے سمجھا رہے ہیں کہ رشتہ داری کا کیا تعلق ہے, وفاداری کیسے رکھنی ہے, کس کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں میرے, ان کے ساتھ کیسا اٹھنا بیٹھنا رکھنا ہے, تمہارے پر یہ ذمہ داری ہیں, یہ ذمہ داری ہیں, یہ ذمہ داری ہیں. اس مطلب تاریخ کے حوالے سے ساری گفتگو انہوں نے میرے ساتھ کی. لیکن میرا ایک وقت کے لیے بھی خیال, ایک لمحے کے لیے بھی نہیں گیا کہ یہ میرے ساتھ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں, حالانکہ وہ ساری باتیں وہی اسی مقصد کے لیے تھی. اقبال اس سے آگے کی چیز ہے, کہتے تھے اگر یہ ہم ممبر پہ بیان کریں تو لوگ ہمیں ماریں گے. اقبال سے بڑا مولوی کون ہے؟ آپ نے ہمارے معاہدے کے حوالے سے عملی اقدامات کیا کیے ہیں؟ آپ نے ایک قوم سے معاہدہ کیا, ہمارے والد صاحب کی سنت ہمارے سامنے, ہم اسی ٹریک پر چلیں گے. اچھا, سب سے زیادہ ان کو کیا چیز اریٹیٹ کرتی تھی جس سے وہ اس ملک کے حالات یا پریشان تھے بہت زیادہ, اگر میں آپ سے پوچھوں تو؟ سب سے زیادہ جو انہیں اریٹیٹ کرتی تھی کہ وہ امت مسلمہ کا اپنے آقا و مولا سے اظہار وفا سینہ کھول کے نہ کرنا. وہ کہتے تھے کہ جب بھی ہم حضور کی ذات کو دیکھتے ہیں, ان کی دی ہوئی شریعت کو دیکھتے ہیں, تو وہ یورپ کی اینکوں سے کیوں دیکھتے ہیں.
وہ کہتے تھے اسلام کو اسلام کے مزاج کے مطابق بیان کیا جائے، اور یہی ان کی خاصیت تھی جو انہوں نے کیا، اور قوم نے ان کو قبول کیا، امت نے انہیں قبول کیا، اور ان کی وہ سب سے نکھر کے آئے کہ وہ اس بات کو اس کے مزاج کے مطابق تشریح کرتے تھے اور لے کر چلتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ فلسفہ، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، حضور کی ذات پر پوری امت کی آنکھ بند ہونی چاہیے، یہی کائنات کا ہمارے لیے محور اور مرکز ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ ان کا بڑا ایک ووکل سٹینڈ ہوتا تھا، وہ بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے۔ پریشر بھی حکومت کے بہت زیادہ پڑتے ہوں گے، تو اس کا آپ بھی ان کے ساتھ تھے تو ظاہر ہے آپ بھی اس کو فیس کرتے ہوں گے۔ اس پریشر سے نکلنے کے لیے یا اس چیز کو، سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ کوئی خاص دعائیں صرف مانگتے ایک تھے؟ لمبا ایک دعائیں مانگتے ہوں گے، وہ صاحب ظاہر ہے ان کی دعائیں تھیں، سحر گاہی تو ان کے لیے کمال تھا، لیکن جو دعا وہ اکثر کرتے تھے نا، کوئی بھی کتنی بڑی پریشانی کی بات آ کے بتاتا تھا کہ حضرت یہ ہونے والا ہے، تو وہ کہتے تھے بچے لگ دے نہیں آ رہا ہے پنجابی مطلب اور جلیا چھاڑ یہ بھی کوئی گل ہے، مطلب اس سے زیادہ وہ اس بات کو اہمیت نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کی محفل میں کوئی بزدل بن کے آتا تو وہ دلیر ہو کے جاتا، اور کوئی بھی بزدلی والی بات آتی تو وہ اس کو دلیر بنا کے بھیجتے۔ فیض آباد میں مجھے ایک ایسا فون آیا جس نے مجھے ہلا دیا اندر سے، مجھے کہا کہ جناب آپ کو یوں کر دیں گے، آپ کو وہ کر دیں گے۔ میں بھاگتا نا ان کے خیمے میں گیا، کونیاں دھو رہے تھے، اس ٹائم وضو کر رہے تھے، کونیوں میں پانی ڈال رہے تھے، تو مجھے دیکھا اور میری شکل دیکھی نا تو پہچان جاتے ہیں صاحب ظاہر آخر، تو مجھے دیکھا تو کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی ایسے دے، کہتے ہیں جلیا یہ بھی کوئی گل ہے، جدو اسی کہنے حضور دے نا تے مرن آئے بیٹھے تو کدوں مرنا، آج موقع مل جاوے تو اس تو بعد بات ہے۔ تو میں باہر نکلا، مجھے ایسے لگتا تھا میں دو عالم سے ٹکرا جاؤں گا، مجھے یقین جانے صرف ان کی اتنی سی بات کے بعد مجھے یہ حوصلہ مل گیا، ایسے لگتا تھا دو عالم سے ٹکرا، اور کوئی بھی بات ان کی محفل میں چھوٹی کرتا، گری ہوئی کرتا یا بزدلی والی بات کرتا، اس کو دلیری کی باتیں سناتے، اس کو دلیری کی باتیں سناتے، اور وہ جو دلیری آپ نے ان کی گفتگو سے سنی ہے وہی دلیری ہے، اور جو ان کے آپ نے اعمال سے دیکھا ہے اور ان کے کام سے دیکھا ہے وہ دلیری۔ آپ کی انہوں نے پرورش کی، پورا آپ کو سب کچھ سکھایا، آپ نے انہی سے سارا علم سیکھا، شعر وہ بڑے پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ بھی کبھی اس طرح کی کوئی انہوں نے ہوتا تھا مقابلہ؟ جی میرے ساتھ ایک میں نے علامہ اقبال کا شعر پڑھا، اس کے اندر میں نے اضافت غلط کر دی، میں نے جان بوجھ کے غلط کر دی؟ نہیں، میں ویسے بول جی میرے علم میں نہیں تھی یہ بات، میں نے تو اپنے طور پر میں نے کہا جی میں نے یہ شعر یاد کیا ہے، تو یہ شعر میں نے اضافت غلط کی، رقابت علم و عرفاں ہے تو میں نے رقابت علم و عرفاں کہہ دیا، تو کہنے لگے اے طفل تب سے شوق ہم آغوشی ہے ہمیں، جب کہ تجھے رکھتا تھا گہوارہ کنار میں، کہ ہمیں تب سے یہ کام آیا ہے کہ جب تو اتنا چھوٹا سا تھا نا یہ تو پہلے بیٹھو سیکھو، پھر ہم نے حضرت سے سبکن اقبال پڑھا، اور اقبال کہ وہ اتنے بڑے شہدائی تھے، اور اقبال وہ کہتے تھے لوگوں نے اقبال کو یہی پڑھا ہے، چین و عرب ہمارا ہے، ہندوستان ہے ہمارا، اقبال اس سے آگے کی چیز ہے، اور وہ حضور کی بات بڑی سینہ کھول کے کرتا ہے، اور آ کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے انہیں مجلس میں کھول کے کہتے تھے یہ ذرا دیکھنا اقبال نے کیا لکھا ہے، کہتے تھے اگر یہ ہم ممبر پہ بیان کریں تو لوگ ہمیں ماریں گے، لوگ کہتے ہیں مولوی سخت ہے، اقبال سے بڑا مولوی کون ہے؟ اقبال سے فرمایا حضور کے دین کی جس کو سمجھ آ جائے نا وہ ساری کائنات میں آگے نکل جاتا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس فوکس پہ، اس مطلب بات پہ فوکس دیتے تھے کہ حضور کے دین اور حضور کے فرامین میں امت مسلمہ کی کامیابی ہے، نہ کہ یہ دائیں بائیں ہمارا دوڑنا ہے۔ اچھا، آپ کی گفتگو سے مجھے ابھی یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ اگرچہ وہ بیمار بھی تھے، آپ سے باتیں بھی کرتے رہے، لیکن آپ کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح سے وہ رخصت ہونے والے ہیں، پھر یہ اتنی بڑی جماعت ہے اس کی اب آپ کے پاس، اس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں، تو اس چیلنج کے لیے آپ تیار تو نہیں تھے، تو پھر ہمت اور سارا جذبہ کیسے آپ نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا اب اس کام کے لیے؟ میں 2015 تک بلکہ 16 تک اپنے والد صاحب کو بالکل ساتھ رہا ہوں، میں نے ان کی ڈرائیونگ بھی کی ہے، سفر حضر بھی کی ہے، لیکن 2016 کے بعد انہوں نے مجھے میدان عمل میں پیچھے رہ کے ہر کام کرنے کے لیے کہا، مطلب جو بھی کام ہوتا، جیسے آپریشنل معاملات ہیں جتنے بھی تحریک کے، وہ مجھے کہتے اس کو کہو یہ کرے، اس کو کہو یہ کرے، مطلب خود پریکٹیکلی کرسیاں لگانے تک، ہر معاملات تک، پھر ہر میدان میں مجھے انہوں نے آگے رکھا۔ فیض آباد جس دن آپریشن ہو رہا تھا، سب کو کہتے اس کو بلا کے لاؤ، مجھ سے پوچھتے ہیں کیا صورتحال ہے، میں نے کہا جی شیلنگ ہو رہی ہے، یہ ہے، مجھے کہتے چلو بھاگ کے آگے جا کے سب سے آگے کھڑے ہونا ہے، لوگوں کو یہ نہ لگے کہ تم پیچھے بھاگے، میں پھر سب سے آگے جاتا، پھر بعد واپس آتا، پھر آگے جاتا، پھر واپس آتا، تو انہوں نے ہمیں میدان عمل میں رکھ کے نا خوف بھی دکھایا، خوف کی جو صورتحال صحیح ہوتی ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ، تو ہم نے بھوک بھی دیکھی ان کے ساتھ رہتے ہوئے، خوف بھی دیکھا، اور
نقصان دیکھا, جانوں کا ضیاع بھی دیکھا, سارا کچھ دیکھا. انہوں نے ہمیں پریکٹیکل لائف سے گزارا کہ ہمیں ان کی جو جدائی ہے نا وہ تو ہمارے لیے ایک ایسا لمحہ ہے اور ایسی ایک داغ مطلب غم ہے کہ جو کبھی مٹ نہیں سکتا. لیکن انہیں ہمیں پریکٹیکل لائف سے ایسے گزارا ہے کہ انشاءاللہ یہ چھوٹے موٹے جو معاملات ہیں, یہ سارے مطلب پریشر اور آپ کہہ سکتے ہیں ڈرانا دھمکانا, ان چیزوں سے ہمیں انہوں نے گزارا ہے, پریکٹیکل گزارا ہے. یہ چیزیں ہمیں انشاءاللہ ہمارے منزل کی جانب بڑھنے سے نہیں روک سکیں. اچھا, اب چونکہ ہر نظر آپ کی طرف ہے اور جس احتجاج کی وجہ سے یعنی وہ بیمار تھے اور اس احتجاج میں انہوں نے شرکت کی, پھر وہ اس دنیا سے بھی چلے گئے, ایک معاہدہ ہوا تھا گورنمنٹ کے اور تحریک لبیک کے بیچ میں. پوری جو اس وقت نوجوان پاکستان کے ہیں وہ اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی ہے, 16 یا 15 شاید اس کی تاریخ ہے اگلے ماہ کی. تو کوئی حکومت سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے اس حوالے سے؟ ہاں جی, ہمارے نمائندگان کی ان سے کافی ساری بیٹھک ہوئی ہے, تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ارادہ کیا ہے. ہمارا سوال ان سے صرف اتنا ہے کہ آپ نے ہمارے معاہدے کے حوالے سے عملی اقدامات کیا کیے ہیں. اگر آپ مطمئن کر لیں, ہمیں دکھائیں کہ ہم نے یہ عملی اقدامات ناموس رسالت کے لیے جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا وہاں تک کیے, تو ہم ابھی بھی خواہش کرتے ہیں کہ وہ ہماری بات پہلے سنیں. ابھی ان کے پاس وقت ہے, 1 ماہ کا وقت ہے, اس کے اوپر عملی اقدامات نہ کریں. اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمارے والد صاحب کی سنت ہمارے سامنے بالکل واضح طور پر موجود ہے, ہم اسی ٹریک پر چلیں گے. اس کے لیے ہمیں جو بھی مطلب قیمت اٹھانی پڑے وہ بالکل ہے, کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی پر اپنی جان دے دے. اس سے بڑی کوئی نہیں. آپ دیکھیں کہ ایک عالم ہو, ایک مذہبی آدمی ہو, اس کا سٹانس بھی ناموس رسالت پر وہی ہوتا ہے, اور ایک جس نے کبھی مسجد کی طرف منہ بھی نہ کیا ہو اس کا سٹانس بھی ایک ہوتا ہے. کیونکہ علامہ اقبال کہہ گیا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدل. یہ روح محمد ہے, حضور کی ذات جو ہے نا یہ روح محمد ہے. اس کی ان کی ناموس اور ختم نبوت کے اوپر جو بھی کوئی معاملہ ہوگا نا یہ امت کھڑی ہوگی, اور امت کا اکٹھا ہونے کا سبب بھی یہی ہے. ورنہ علامہ خادم حسین رضوی نے نہ پیسے بانٹے ہیں, نہ کوئی اور معاملات کیے ہیں, نہ جائیدادیں ان کے پاس تھیں, نہ کوئی ایسی چیزیں تھیں. انہوں نے حضور کی بات کی, اور وہ روح جو ہے نا روح محمد وہ امت کے دلوں میں دماغوں میں دوبارہ پھونکی ہے, تو امت دوبارہ اکٹھی ہوگی ہے. اور اس سٹانس کے لیے انشاءاللہ ہم آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. ہم حکومت ہمارے ساتھ معاہدہ کرے جو اس نے بات کی, اگر نہیں کرے گی تو پھر ہمارے پاس دوسرا راستہ ہے جو ہمارا قانونی آئینی سارے حق ہیں. بہت بڑا جنازہ ہے. انہوں نے ہماری نظر میں افراد کی قلت یا کثرت ہیچ رکھی ہے. میں انہیں اس سے آگے کا آدمی سمجھتا ہوں. نظریہ پاکستان کس وجہ سے بنا؟ اچھا, نیشنل میڈیا نے کبھی خادم حسین رضوی صاحب کو وہ پذیرائی نہیں دی. جب وہ احتجاج کی کال کرتے تھے تو خبر تک نہیں آتی تھی, ہر جگہ پر پابندیاں لگائی جاتی تھیں. پھر جب ان کے انتقال کی خبر آئی تو جنازے کا بھی اعلان ہوا, لیکن وہ بھی میڈیا پر بس بہت چھوٹا سا ٹکر کہیں چلا, کوئی کسی نے گاڑی نہیں دی کوئی. لیکن وہاں پر جو لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا, تو بہت سارے لوگوں نے اس کی اس طرح سے وضاحت کی کہ امام حنبل سے وہ کوٹ کیا کہ ہمارے جنازے ہماری صداقت کی گواہی دیتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے, جب آپ ان کو ان کے آخری سفر کے لیے لے کے چلے اور وہاں پر پہنچے مینار پاکستان, آپ کو امید اور توقع تھی کہ اتنے لوگ آئیں گے؟ جب مجھے لوگوں نے کہا کہ بہت بڑا جنازہ ہے, رستے میں فون کریں بہت بڑا جنازہ ہے, میں نے ان سے کہا کہ پہلے یہ سوچو کہ جس شخص کو ہم جنازے کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ کتنا بڑا ہے. مجھے معلوم تھا, میں ان کے ساتھ رہتا تھا, یہ چیزیں ہیچ انہوں نے ہماری نظر میں افراد کی قلت یا کثرت ہیچ رکھی ہے, معاملات کی قلت اور کثرت ہیچ رکھی ہے. بہت بڑا جنازہ ہوا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہمارے نزدیک ان کی مطلب وہ تو دنیا کے لیے ہے کہ ان کے معاملات, میں انہیں اس سے آگے کا آدمی سمجھتا ہوں. ان کی شان اس سے آگے شروع ہوتی ہے, ان کا مقام اس سے آگے شروع ہوتا ہے. جنازہ کی گنتی تو بات کی بات, یہ جو ان کے رسم چیلم ہوا ہے اس پر ہی لوگ گنے نہیں جا سکتے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے. تو یہ جو عاشق ہوتے ہیں نا ان کی باتیں مختلف ہوتی ہیں, اور میں انہیں اس سے آگے کے مقام کا آدمی سمجھتا ہوں. اور بے شک امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان جنازے فیصلہ کریں گے. تو جتنے بھی آپ نے دور دیکھے, یعنی کہ مشرف سے لے کر اور عمران خان تک, ان سب کو یہ پیغام دیا کہ حق اور باطل کے درمیان اگر تم افراد کی کثرت سمجھتے ہو تو لو, افراد کی کثرت ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی, وہ ہم جب چاہیں اکٹھی کر لیں. اگر ہم دنیا سے جائیں تو ہم ایک پیغام دے کر جاتے ہیں کہ عاشق کا جنازہ ہے. اچھا,
آپ کی جو تنظیم، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال، آپ نے بڑے، آپ کی جماعت نے بہت ووٹ لیے، جی 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 لیکن شاید ابھی تنظیمی سٹرکچر ویسا نہیں ہے جیسا دوسری پارٹیز کا ہے، جس کی وجہ سے شاید آپ جو آپ کی حمایت ہے گراس روٹ لیول پر، اس کو آپ ووٹ کی طاقت میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکے. اب اپنی جماعت کو آرگنائز کرنے کے لیے، باقاعدہ پولیٹکس میں لے جانے کے لیے آپ تیار ہیں؟ کوئی آپ کا ایسا منصوبہ پلان ہے کوئی؟ جی بالکل، باقاعدہ پولیٹکس میں تو ہم ہیں، قومی دھارے میں ہم موجود ہیں. ڈیفینیٹلی. ہمارے مخالف قومی دھارے میں نہیں آ رہے، ہم الحمدللہ موجود ہیں. وہ قومی دھارہ یہ ہے کہ ہم الیکشن میں باقاعدہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں. ہم نے 2018 کا الیکشن کنٹیسٹ کیا، اس کے پہلے بھی این اے حلقہ 120 میں نواز شریف کے خلاف، مرحوم کلثوم نواز صاحبہ کے خلاف ہم نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، اور جتنے بھی 3-4 تھے نام کے الیکشن کی ضمنی انتخابات. آپ کی جماعت کی بڑی کامیابی تھی، آپ نے بلاول بھٹو کو لیاری میں شکست دی، آپ کے ایک ورکر نے. یہ یعنی میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹکس یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سب سے بڑا واقعہ تھا 2018 کے الیکشن کا. جی بالکل، اب واقعہ تو بہت بڑا تھا، اور ایسے بہت سارے واقعات تھے، لیکن وہ نام کے بے دہانی کے اور بے دلی کے، اور جن سے دل لگی نہیں تھی ان کی نظر ہو گئے. اور میڈیا سے بھی ہماری دل لگی نہیں تھی کہ وہ اس بات کو اجالا کر ہی نہیں سکے کہ ایک جماعت جو پہلی دفعہ بڑے الیکشن میں آئی ہے اور قومی الیکشن کا حصہ بنی ہے، اس نے ہر طرف اکھاڑ بچھاڑ کر دی تھی. اس کی خاص وجہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے قائد کا اخلاص تھا، جس اخلاص سے انہوں نے قوم کو ناموس رسالت کا مسئلہ، نظریہ پاکستان کس وجہ سے بنا، پاکستان کا نظریہ اور اس کی بقا کیا، اس کی بقا کا سبب کیا ہو سکتا ہے، اور اس کے بننے کا سبب کیا تھے، اسباب کیا تھے، وہ سارے قوم کو سمجھائے. قوم نے پھر ان کے ساتھ وفا کی، انہوں نے ووٹ دیا. اور انشاءاللہ آپ نے ایک بات کی کہ ہم الیکشن میں ابھی بھی جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں ملک بھر میں، اس میں تقریباً ہمارے 5 سے 6 کینڈیڈیٹ اتر چکے ہیں، اور وہ اپنی باقاعدہ کمپین کر رہے ہیں. NA-75 ہے یہاں ڈسکا میں، PP-51 ہے پنجاب، یہاں پھر وزیر آباد میں، نوشہرہ میں، پشاور میں، اس کے بعد کراچی میں PS-88 کا الیکشن ہے. تھر پارکر میں رات ہم نے ٹکٹ جاری کی ہے گل حسن راہیمو صاحب کو، وہاں انشاءاللہ. تو تنظیم کو بہتر بنانے کے لیے میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ جو پارٹی ہے اس میں ڈاکٹرز، انجینئرز اور یوتھ، خواتین، ان کی پارٹیسپیشن کے لیے خاص طور پر آپ وہ جو تنظیمی سٹرکچر ہے اس کو ریفارم کریں گے، اس کو لے کے آئیں گے. جی وہ مجھے 6 مہینے قبل حضرت کے وصال سے، مطلب ہمارے قائد محترم کے وصال سے قبل، یہ مجھے ٹاسک ملا تھا کہ آپ تنظیمی، میں ایز اے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کام کر رہا تھا، تو مجھے یہ ٹاسک ملا تھا. میں نے سندھ، پنجاب، بلوچستان تمام صوبوں کے دورے کیے. اس کے دوران میں نے ونگز کی بات کی، اور اس کے دوران میں نے ونگز کی بات کی، لیبر ونگ، ڈاکٹر ونگ، اساتذہ ونگ اور تاجر ونگز، اور اس کو تمام کو اثر نو جو تعمیر کی، جو محبت والے ہیں، جو اس نظریے سے متفق ہیں، ان کو اپنے پاس لانا، اور ایک پورا اسٹرکچر انشاءاللہ قائم کر رہے ہیں. آپ سے قبل بھی میں نیچے یہی تنظیمی گفتگو کے اندر معاف تھا، اور دوست آئے ہوئے تھے، وہ اسٹوڈنٹ ونگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو اس کے اوپر کام جاری ہے انشاءاللہ. کام جاری ہے. کام جاری ہے. آپ کیا میسج کیا دیں گے تحریک لبیک کے لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف؟ ظاہر ہے جو ریچ خادم حسین رضوی صاحب کی تھی اس تک جاتے جاتے تو آپ کو بڑا ٹائم لگے گا، کیا میسج آپ انہیں دیں گے؟ دیکھیں ہمارا میسج یہ ہے کہ ہمارے قائد نے ایک بات کی تھی کہ نہ ہمارا مقصد ہے کسی کو گرانا، نہ ہمارا مقصد ہے کسی کو اٹھانا. ہمارا مقصد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے نا، جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے. دیکھیں آپ ایک گاڑی لیتے ہیں، گاڑی کے اندر آپ پانی نہیں ڈال سکتے، آپ اس کے اندر پیٹرول، گاڑی کے اندر ڈیزل نہیں ڈال سکتے. یہ ملک بنا ہے اسلام کے نام پر. اس میں آپ سوشلزم چلائیں، کمیونزم چلائیں، سیکولرزم چلائیں، جمہوریت چلائیں، سارا کچھ چلائیں، لیکن آپ اسلامی نظام جب تک اس کو نہیں لاتے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا یہاں پر پرچار نہیں ہوتا، یہ ملک بہتری کی طرف نہیں جا سکتا. یہ ملک اس مقصد کے لیے بنا ہے. اور ساری جماعتیں یہی کہتی ہیں، لیکن عملی طور پر ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ یہ کام کرتی ہیں. تو اگر کوئی آپ کے ساتھ الائنس کرنے کی کوشش کرے، اتحاد کی کوشش کرے، آپ اپنی جد و جہد پر فوکس کریں گے یا کوئی اس طرح کے ایونیوز ڈھونڈیں گے؟ دیکھیں ہمارے ساتھ ہر شخص وہ آ سکتا ہے جو ہمارے نظریے پر متفق ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ اس نظریے پر آ جائے، ہم اس کے ساتھ الائنس کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اپنی جد و جہد کریں گے. ہاں ہمارے ساتھ کوئی ملے آ کر اس نظریے پر پہلے کھڑا ہو، پھر باقی باتیں ساری بعد میں. پہلے اس نظریے پر ناموس رسالت، ختم نبوت. ہمارا منشور سادہ سا ہے کہ اسلام، پاکستان اور عوام. اسلام،
کا نظریہ جو کچھ اسلام نے کہا ہے اس کے مطابق ہو, اور پھر پاکستان جو اس کی بہتری کے لیے کام, اور پھر عوام کی بہتری کے لیے کام. اگر کوئی سوچے کہ پہلے میرے محل بچیں, میرے سوئس بینک کے اکاؤنٹس بچ جائیں, اور میرے جناب سرائے محل بچ جائیں, اور سارا کچھ بچ جائیں, اور بعد میں ان معاملات کی طرف چلیں, تو کبھی تصور میں بھی نہیں یہ بات آ سکتی کہ ہم ان کے پاس جائیں. ہاں, ہمارے نظریے پر کوئی آ کر کھڑا ہو جائے, ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, بلکہ اس کے جو جوتے ہیں وہ اپنے کندھوں پر رکھنے کے لیے تیار ہیں, اس لیے کہ یہ مشن بڑا پاکیزہ ہے. یہ مشن وہ مشن ہے جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے اتنی جد و جہد کی ہے, جس کا تصور علامہ اقبال نے دیا ہے. تو اچھا, آخر میں آپ سے ایک پھر بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آپ کیا کہیں گے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ 16 فروری وہ جو ڈیٹ ہے, اگر اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا تو کیا کریں گے آپ, کیا کہیں گے آپ اپنے دوستوں ساتھیوں کو؟ ہم پہلے تو گورنمنٹ سے کہیں گے جو ہمارے معاہدہ ہے نا, میں نے عرض کی تھی کہ ہم اس سے پہلے کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. ہم 16 تک آپ کا تسلی سے انتظار کریں گے, 16 کی رات تک آپ کا انتظار کریں گے, 17 کی صبح سے ہم لائے عمل بنائیں گے, اور ہماری ایک باقاعدہ مجلس شورا ہے, اس کے اندر مشاورت ہوگی, اور وہ جو بھی مشورہ دیں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ عمل درآمد ہو کر کریں گے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واؤفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا. جن لوگوں نے ہم سے معاہدہ کیا ہے نا, ان کو بھی اس بات کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ اپنے معاہدے کو پورا کریں. اب معاہدہ کر مکرنا, اور نہ اس کو پارلیمنٹ میں لے کر جانا, اور نہ کہیں بھی اس بات کو کرنا, بلکہ یہ کہنا کہ اس کام کو دبایا جائے اور ٹاسک دینا, تو یہ کام دبنے والا نہیں ہے. ہمارے قائد بہت ساری چنگاری اور شعلے لگا کر گئے ہیں سینوں میں. انشاءاللہ ناموس رسالت کی کسی بھی بات پر مدانت نہیں ہوگی. سعد صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور وی وش یو بیسٹ آف لک, اور انشاءاللہ جلد پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین, آپ نے سعد رضوی صاحب کی گفتگو سنی, اور انشاءاللہ ان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ آنے والے دنوں میں بھی جاری رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.